جب سیدہ نفیسہ سے کہا تو سیدہ نفیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میری معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. مجھے یہ بات اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ آپ کسی بھی سمجھدار لڑکے سے اگر اس کے نکاح کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس کی جانب سے یہی بات آتی کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ابھی گھر نہیں بنایا، ابھی معاشی حالت اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ بات کی تو اس موقع پر نفیسہ کہنے لگی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مالدار عورت سے شادی کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. تو نفیسہ نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خدیجہ سے نکاح کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا کہ خدیجہ نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ عقد نکاح میں بندھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں غور کر کے بتاؤں گا مشورے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ان کے جانے کے بعد آپ کے چچا آئے اور آپ نے ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، آپ رشتہ اچھا ہے، خاتون بہت صاحب کردار بھی ہیں اور معاشی طور پر بہت سٹرونگ بھی ہیں، لیکن آپ دیکھ لو جیسے آپ مناسب خیال کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا پھر دیر کاہے کو کرنی ہے، چلو اٹھو خدیجہ کے پاس چلتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا سیدہ خدیجہ کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی اور پھر آخر سیدہ خدیجہ کی مشکل آسان ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا اور اس طرح سے بات طے پائی. تو نکاح کا سلسلہ منعقد کرنے کے لیے یقیناً کوئی دن بھی طے پایا ہوگا. پھر وقت آیا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ موقع بھی ضرور سامنے آئے. کس قدر سیدہ خدیجہ کا دل خوش ہوگا اس نکاح سے، کیونکہ وہ جان چکی تھیں کہ آپ اللہ تعالی کی جانب سے خاص منصب پر فائز ہونے والے ہیں. آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ جانتی تھیں کہ آپ پر آسمان سے خاص رحمت ہے. اسی وجہ سے ان کا دل آپ کے لیے بہت زیادہ جھک چکا تھا. اور اس دوران ایک خاص واقعہ بھی ہوا. عربوں کے یہاں خواتین کی ایک خاص عید ہوا کرتی تھی. اس عید کے موقع پر ایک یہودی آیا. اس نے کہا تم میں ایک نبی آنے والا ہے. خواتین سے مخاطب ہو کر کہا میری بات کان کھول کر سن لو، تم میں سے کوئی اگر اس سے نکاح کر سکتی ہے تو ضرور نکاح کر لے. یعنی یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. اس موقع پر جو خواتین کا طرز عمل تھا وہ بڑا عجیب تھا. ہر خاتون نے اپنی بساط کے مطابق اس کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، سوائے سیدہ خدیجہ کے. سیدہ خدیجہ اس موقع پر خاموش رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں متفق نہیں تھی باقی خواتین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ جانتی تھیں اس بنا پر سیدہ خدیجہ انتظار میں تھی کہ کب وہ وقت آتا ہے اور کب وہ موقع آتا ہے. اور اس کے بعد بہت جلدی سیدہ خدیجہ کو موقع ملا. ابھی نبوت کو 15 سال باقی تھے اور انہوں نے پیغام بھجوایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوئی، بات طے ہو گئی اور پھر نکاح کا دن آن پہنچا. عربوں کے یہاں ایک روایت ہے، جب کبھی عربوں کے یہاں شادی ہوتی تھی تو ایک فرد لڑکی والے کی طرف سے اٹھتا تھا اور ایک فرد لڑکے والوں کی طرف سے. ہمارے یہاں ایسے نکاح نہیں ہوتے. ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر
کوشش یہ کی جاتی کسی کو کسی کی آواز نہ آئے. اس کے لیے باقاعدہ ایفرٹ ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے میوزک جو ہے وہ ساری کمی پوری کر دیتا. تو میوزک کی تیز آوازوں میں رشتوں کی محبت بھری آوازیں دب جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کافی، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت پڑھی لکھی شادیاں نہیں ہوتی. شادیاں، نکاح ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ آپس میں گروپس کی شکل میں رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یا ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بات چیت ہوتی ہے. خواتین بھی مرد بھی رشتے دار آپس میں ملتے ہیں تو ایک اچھا موقع تو ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے درمیان باہمی تعلق جو ہے وہ ریوائز ہو جاتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں مل کے. اور خوشی اور غم کا جو ساتھ ہے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اس موقع پر جاننی بہت ضروری ہے کہ جب لڑکی والوں کی طرف سے کوئی اٹھے اور لڑکی کی خوبیاں بیان کرے اور لڑکے والوں کی طرف سے کوئی اٹھے اور لڑکے کی خوبیاں بیان کرے تو رشتے میں اتنے رشتے دار دوبارہ اس انداز میں نہیں ملتے. تو سارے رشتے داروں کے دل میں اس جوڑے کے بارے میں ایک خاص قسم کا امیج بھی بیٹھتا. تو ایسا ہی موقع تھا جب سیدنا ابو طالب جو تھے، حضرت ابو طالب، وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا ہے. پھر اس نے کہا کہ محمد کو خدیجہ سے اور خدیجہ کو محمد سے نکاح کی رغبت ہے. پھر کہنے لگے کہ محمد کو جس نوجوان کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیں محمد اس کے مقابلے میں اپنی عقل، حکمت، اپنی شرافت میں، خاندانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے محمد باقی نوجوانوں سے بہتر ہے. جہاں تک مال کا تعلق ہے تو ڈھلتا سایہ ہے اور ایسی عاریت ہے جو لوٹا دی جاتی ہے. خدیجہ کو محمد سے، محمد کو خدیجہ سے نکاح کی رغبت ہے. مجھ سے جو مال مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں اور میں اس کے عوض محمد کا نکاح خدیجہ سے کرتا ہوں. ابو طالب بیٹھے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی جانب سے کون اٹھا تھا، کس نے خطبہ دیا تھا، کس نے بات چیت کی تھی؟ سیدہ خدیجہ کی جانب سے ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے سیدہ خدیجہ کی صفات بیان کی. ان کے بارے میں بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا، ان کی عقل مندی اور ان کے حلم، ان کے صبر اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بیان کی. اور پھر یہ کہا کہ میں خدیجہ کا نکاح محمد سے کرتا ہوں. یہ اس دور کا اصول تھا. اور اس طرح سے جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد آپ اٹھ کے جانے لگے تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو بلوایا کہ آپ کہاں چلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ اسی گھر میں قیام کریں گے، ریکویسٹ کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی قیام کیا تھا. اور جب وحی نازل ہوئی، آپ جب نبی بنے تھے تو وہی گھر تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اسی گھر میں پیدا ہوئی اور ہجرت سے پہلے آپ اسی گھر میں تشریف رکھتے تھے. تو یہ ہماری زندگی کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ کے ساتھ رہے. سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خوشی کا موقع ہے، آپ سب کو گوشت کھلا دیجئے. 2 اونٹ ذبح کروائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سب لوگوں کو کھلایا. اور شادی کے موقع پر عربوں کی یہاں یہ روایت تھی کہ لڑکی کو کچھ کپڑے، زیورات یا کچھ چیزیں بھجوائی جاتی تھیں اور لڑکی کے خاندان والے اس بارے میں بڑے کانشیس ہوتے تھے. یہ ہمارے یہاں بھی روایت ہے اور لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ اچھا لڑکے والوں نے لڑکی کے لیے کیا کیا. تو اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل کو کیسے دور کیا گیا کہ آپ کے مالی حالات تو اتنے اچھے نہیں تھے، آپ نے اس کا اظہار بھی کیا تھا. سیدہ خدیجہ کا لباس بننا ہے
उनके जेवरात, उनकी तैयारी, ये सब कुछ कैसे हुआ? सईदा खदीजा मालदार खातून थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद मेहरबान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को अपनी इज्जत समझती थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिबास भिजवाए थे कि आप अपनी जानिब से ये हमारे घर भिजवा दीजिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिबास फिर सईदा खदीजा के लिए भिजवाए थे। ता हयात सईदा खदीजा का यही तर्ज अमल रहा। उन्होंने इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मौके पर बेहद इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जानिब से तोहफतन बिछ के उस माल को लगाया। सईदा खदीजा से निकाह की तकरीब के हवाले से एक खास चीज और सामने आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला वलीमा किया था। इस मौके पर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि सईदा खदीजा का हक महर क्या था? तो आज ये अहद जरूर कर लें कि अपने नबी की हर बात के बारे में जानना है। हमें उनके बारे में इसलिए जानना है कि उनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है। आपके महर के बारे में हमें ये रिवायात मिलती हैं कि 500 ओकिया महर मुकर्रर हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा किया था। तो यूं सैयदा खदीजा के साथ निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ।